سب سے پہلے ہم اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آج کے اس پروگرام میں، اس شو میں جو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں وہ مخنث، جنہیں بہت سے علاقوں میں ہجڑے کہا جاتا ہے، ان سے متعلق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہجڑے کسے کہتے ہیں اور اسلام میں ان کے تعلق سے کیا کچھ رہنمائی اور تعلیم ملتی ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیے، مخنث جس کو آپ نے ہجڑا کہا، تو احادیث میں یہ جو لفظ آیا ہے مخنث، وہ دو معنی میں آیا ہے جی، اور پھر اس کے دونوں الگ الگ معنی کے حساب سے اسلام نے اس میں رہنمائی دی ہے کہ ان کا حکم بتایا ہے۔ حکم بتایا جی۔ اور یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مخنث تھا جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس نے عورتوں کا وصف بیان کرنا شروع کیا ایک خاص انداز میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو بھگا دیا، کہا ان کو نکالو یہاں سے، یہ تمہارے پاس دوبارہ نہیں دکھنی چاہیے۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری ہی میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ المخنثین من الرجال، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مخنث پر رجال میں سے۔ یہاں پہ جو مخنث کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ الگ معنی میں ہے، پہلی حدیث میں بھی مخنث کا لفظ تھا جی، یہاں بھی مخنث کا لفظ ہے، اور یہاں کا حکم الگ ہے، بلکہ اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو یہاں ہے المخنثین من الرجال، یہاں مراد ایسا شخص ہے جو ہے اصلاً مرد ہے، جی، لیکن اس نے چال چلن میں اس نے اپنے آپ کو عورت بنا دیا ہے، پہناوے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس نے خود کو عورت بنا ڈالا ہے۔ پیدائشی اعتبار سے وہ مرد ہی ہے، لیکن خود کو عورت بنا ڈالا ہے، تو اس کو بھی حدیث میں مخنث کہا گیا ہے۔ تو یہ دونوں اصل میں ذہن میں رکھنا چاہیے، دونوں فرق، ورنہ اس میں جو لعنت ہے وہ لعنت آپ اس پہ فٹ کر دیں جو پیدائشی مخنث ہے۔ تو یہ فرق بہت ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے پیدائشی مخنث اور ایک ہوتا ہے جس نے خود کو بنا لیا ہے مخنث۔ اچھا، اس طرح دونوں میں فرق ہے۔ اس طرح عورتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے وہ عورت لیکن وہ مرد بننے کی کوشش۔ اسی حدیث میں آگے بھی ہے، اسی حدیث میں آگے وہ بھی ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو مرد بنا رہی ہیں۔ جی، اگلا ٹکڑا وہی جس کو میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں مخنث پہ۔ تو یہ سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ احادیث میں لفظ مخنث دو معانی میں ہے، یہ دونوں الگ الگ معنی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ایک کا حکم دوسرے پہ ڈال دیں گے۔ جی، جی۔ اب یہ دونوں واضح ہونے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پہلے کا حکم کیا ہے جو پیدائشی طور پہ مخنث ہے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے دو قسمیں ہو سکتی ہیں اس کی، ایک تو یہ کہ وہ واضح ہو کہ مرد ہے یا عورت ہے، اور یہ کہ واضح ہے کہ مرد ہے کہ عورت نہیں ہے۔ تو اگر وہ واضح ہے، مطلب آدمی کی نشانیاں اس میں زیادہ پائی جاتی ہیں یا عورت کی نشانیاں اس میں زیادہ پائی جاتی ہیں، یا آدمی کی طرف مائل ہے تو آدمی جیسا اس کے ساتھ سلوک ہوگا، عورتوں کی طرف مائل ہے تو عورتوں جیسا سلوک ہوگا۔ یہی حدیث دلالت کرتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عورتوں کے بیچ میں رکھا تھا۔ کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ عورتوں جیسا میلان تھا اس کا، تو اس کو عورتوں کے حکم میں ڈال کے عورتوں کے ساتھ اس کو رکھ دیا۔ لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ ایک شخص اگر پیدائشی طور پہ مخنث ہے تو جس جنس کی طرف وہ مائل ہوگا اس جنس جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا گا۔ مردوں کی طرف مائل ہوگا تو مرد جیسا اس کے ساتھ سلوک ہوگا، اور عورتوں کی طرف مائل ہوگا تو عورتوں جیسا۔ اس میں الگ سے کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مخنث ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی وہ کیا ہے، مرد ہے عورت ہے، تو جب تک پتہ نہیں چلتا اس کو کسی طرف بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ان کی شادی سے متعلق، ہاں وہی مسئلہ ہے جسے پہلے میں نے شروع میں آپ کو جو بتایا، جو پہلی قسم ہے جو مردوں کی طرف مائل ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے، وہ عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ یا اگر کوئی مخنث ہے جو عورت کی طرف مائل ہے، عورت کے اعضاء اس کے اندر اچھی طرح سے پائے جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تو وہ مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں لیکن یہ جو بیچ والا ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں وہ مرد ہے عورت ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ شادی نہیں کر سکتا، شادی نہیں، کیونکہ یہ اگر مرد سے شادی کرے گا تو پتہ نہیں وہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ جو مرد کی طرف مائل ہے یا عورتوں کی طرف، اوصاف سارے موجود ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی وہ جنسی خواہش پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اپنے اندر، تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ شادی کرے گا؟ دیکھیے، آج تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، آج کوئی الجھن نہیں ہے، اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر خواہش ہے کہ نہیں ہے،
اگر ایک مرد کی علامات پائی جاتی ہیں، ایک مرد کا کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں، مرد کے اوصاف پائے جانا الگ چیز ہے، وہ سب پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ قوت نہ ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، یعنی جس طرح میلان رہے گا اس کے حساب سے احکامات ہوں گے، اس حساب سے شادی ہوگی اگر وہ طاقت رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹیسٹ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے ٹیسٹ ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیسٹ جب ہوگا تو سامنے والے کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، ورنہ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر میاں بیوی راضی ہیں تو پھر آپ اس شرط پہ ان کو نکاح سے نہیں روک سکتے کہ ان کے اندر شہوت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے ان کی جنس، جیسے وراثت کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو اس کا جو حصہ ملے گا اگر کوئی مخنث ہے تو کیا حصہ اس کو دیں گے، لڑکے والا دیں گے یا لڑکی والا حصہ دیں گے؟ تو یہاں پہ بھی وہی دو قسمیں کی گئی ہیں، علماء نے وہی دو قسمیں کی ہیں کہ جو یہ خنثی ہوگا یا تو وہ واضح ہوگا کہ مرد کی طرف مائل ہے یا عورت کی طرف مائل ہے، تو اگر واضح ہو مرد کی طرف میلان ہے تو مرد والا حصہ دے دیں گے، عورت کی طرف ہے تو عورت والا دے دیں گے، اور اگر بیچ والا ہے کسی طرف نہیں ہے تو نہ اس کو مرد کا حصہ دیں گے نہ عورت کا حصہ دیں گے، بلکہ اوسط کر کے دیں گے، بیچ والا حصہ دیں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا شیخ، اگر کسی گھر میں یہ پیدا ہوں تو کیا یہ ان کے لیے بطور آزمائش ہیں، کیا سمجھے اس کو؟ دیکھیے یہ ایک تکلیف کی بات تو ہے کہ اگر ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے عیب لے کر آدمی پیدا ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے، کسی کا پیر نہیں ہوتا ہے، تو کسی کا وہ عضو نہیں ہے اس کے اندر واضح طور پہ، تو یہ ساری چیزیں ہم آزمائش مانتے ہیں، ہمارا کسی کا ہاتھ ناک سے کچھ ہے تو یہ ایک طرح کی آزمائش ہے، تو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی آزمائش ہے، وہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے، ایک طرح کی آزمائش ہے اور آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارا کوئی بچہ پیدا ہو گیا جو لنگڑا ہے، لولا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ سب پہ صبر کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے، دیکھا جانا چاہیے؟ اب اس میں دیکھیے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں مخنث، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک جو پیدائشی مخنث ہے اور وہ اسلامی حدود میں رہتا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتا ہے، تب تو وہ ہماری نفرت کا بالکل مستحق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دوسرے ٹائپ کے جو مخنث ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں، جس پر علماء نے بہت ساری بحثیں بھی کی ہیں اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، وہ والے کہ یہ اس ٹائپ کے جو مخنث ہیں، جو حقیقت میں کتنے لوگ اس میں ہوتے بھی نہیں ہیں، وہ پیسہ کمانے کے لیے اور ناچ گانا کرنے کے لیے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے معاشرہ نفرت کرتا اور نفرت کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو حقیقت میں پیدائشی میں جس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، وہ مخنث ہو گیا، اور پھر وہ کوئی ان لوگوں کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرتا، کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا، تو اس سے ہم نفرت کیوں کریں گے؟ بالکل شیخ، اس سے جڑا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر کہ جو مخنث جو ہجڑے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا پیشہ مانگنا اور کھانا بنا لیا، حالانکہ وہ مضبوط نوجوان ہوتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اور ایسے لوگ اگر مانگیں تو کیا ان کو دیا جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے اگر یہ ہوتا کہ کوئی مخنث ہو گیا تو اب وہ جو ہے مانگے ہی، وہ اس کا پیدائشی حق ہو مانگنا، تو ایسا کتاب و سنت میں ایسی کوئی رہنمائی نہیں کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیے مخنث کے بارے میں حدیثیں ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کو پیسے دو، یہ مانگنے والے ہیں یا ایسے ہیں۔ تو مانگنا یہ اسلام میں ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے، سب کو اس سے بچنا چاہیے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مخنث ہو، کوئی بھی ہو۔ تو یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم مخنث ہو گئے ہیں تو اب ہمارا کام یہی ہے مانگنا، یہ غلط ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، آدمی کو دینے کی تو ان کے پاس ہاتھ پیر ہے، جیسا اور بہت سارے یہ کام کرتے ہیں، ایسے ان کو کسب کے لیے بھی، اپنے معاش کے لیے بھی محنت کرنا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، اور کاروبار بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، بالکل الحمدللہ بہت سارے لوگ ان کے پاس کاروبار ہے۔ ہندوستان میں جو ماحول بنا ہے عام طور پر یہ مانگنے کھانے کا، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر وہ مانگتے کھاتے ہیں اور باقاعدہ لوگ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ ہجڑے ہیں۔ ہاں یہ غلط ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے رواج بن چکا ہے ہندوستان کے علاوہ بھی پرانے زمانے میں بھی بہت سارے مخنث ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا کاروباری بنا لیا، ناچنا گانا، اس لیے علماء نے ان کے بارے میں بہت سخت باتیں کی ہیں، اور انہی جیسے کتب فقہ میں آپ دیکھیں گے نا کہ مسئلہ اٹھا ہے کہ مخنث کو امام بنا سکتے کہ نہیں، مخنث یہ کر سکتا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ بھی ایک بحث ہے فقہ میں کہ مخنث کی کمائی کا کیا حکم ہے۔ تو اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ کما نہیں سکتا ہے، وہ مانگے، اس کمائی سے مراد اصل میں فقہا کے یہاں یہ ہے کہ وہ ناچ گانا کر کے جو کماتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ ہر دور میں ایسے مخنثین کا یہ کردار رہا ہے کہ وہ مانگتے، کھاتے ہیں، گاتے، کماتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنا بھیک مانگنا اپنا ایک ذریعہ معاش بنا لو، اپنا پیشہ بنا لو۔ جزاکم اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے ہجڑوں سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں شیخ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ہم